بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ ہمارا تفسیر جلالین کا سبق جاری و ساری ہے، اور ہم نے گزشتہ سبق کے اندر پڑھا تھا کہ جو بنی اسرائیل تھے ان کو پہلے من و سلوہ دیا جاتا تھا، پھر انہوں نے نافرمانی کی اور اللہ تعالیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ وہ ہمیں وہ چیزیں عطا فرمائے جو زمین اگاتی، یعنی یہ ککڑی ہو گئی، ساگ ہو گیا، گندم ہو گئی، یا پھر یہ پیاز وغیرہ ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ چیزیں چاہیے، من و سلوہ ہمیں نہیں چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو کہا کہ اس شہر میں ٹھہر جاؤ، اہبطوا مصرا، اس شہر میں ٹھہر جاؤ، یعنی انزلو یعنی اتر جاؤ، مصرن شہر میں، من الامصار، یہ مصر امصار سے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے اندر دو قول ہیں کہ مصر سے مراد کیا ہے۔ مصر سے مراد وہ لغوی جو آج کے دور کے اندر مصر مراد ہے، ایجپٹ وہ مراد ہے، یا پھر مصر سے مراد شہر ہے۔ تو اس کے اندر دونوں قول ہیں۔ تو یہ امصار سے ہے، مشتق ہوا ہے، یعنی یہ مشتق منو بتا رہے ہیں یہاں سے۔ فَإِنَّ لَكُمْ، تو تمہارے لیے وہ ہوگا، فی ہے اس شہر میں، اس مصر میں وہ ہوگا تمہارے لیے جس کا تم سوال کرتے ہو، من النبات یعنی سبزہ وغیرہ۔ تو ضربت علیہم الذلۃ، آگے پڑھتے ہیں، ضربت علیہم الذلۃ، ان پر ذلت کو مسلط کیا گیا، ضربت علیہم الذلۃ، ان پر ذلت کو مسلط کیا گیا، والمسکنۃ، اور مسکینی کو، غریبی کو ان پر مسلط کیا گیا۔ جو علت نکال کر بتایا، یعنی ان کے اوپر ذلت کو بنایا گیا، یعنی ذلت ان کے اوپر ڈال دی گئی کہ بھائی یہ جب بھی جہاں کہیں بھی ہوں گے تو یہ ذلیل ہوں گے۔ تو الذل والحیوان، ذلیل ہونا اور خوار ہونا، ذلیل و خوار ہونا، ذلت سے مراد ذلیل و خوار ہونا۔ ٹھیک ہے، ذلیل یہ عزت کی ضد ہے، جو بندہ معزز ہوتا ہے وہ ذلیل نہیں ہوتا، اور جو ذلیل ہوتا ہے وہ معزز نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، اور خوار جو در پدر پھرتا رہے اور طرح طرح کی گھٹیا چیزیں کرتا رہے تو اس کو خوار بولتے ہیں کہ یہ خوار ہے۔ ٹھیک ہے، مسکنت بولتے ہیں غریبی کو، مسکینی کو۔ تو یعنی آگے کہتے ہیں اثر الفقر من السکون، یعنی سکون سے فقر کا اثر، مسکنن سے مراد یعنی فکر، تنگی، تنگ دستی، یہ سکون سے مراد ہے، یعنی سکون سے یہ تنگ دست ہوں گے، ان کو سکون نہیں ہوگا، کمائیں گے، اور یعنی ایک بندہ ہوتا ہے نا گھر بیٹھ کر بندہ کھاتا ہے، تو یہ ایسا نہیں کریں گے، دوڑیں گے پھریں گے تب جا کے ان کو ملے گا، پھر وہ کھائیں گے۔ تو آج دیکھیں جتنے بھی لوگ ہیں وہ کھاتے ہیں پیتے ہیں تو اس کے لیے وہ ان کو کمانا پڑتا ہے، جاب کرنی پڑتی ہے، پیسے کمانے پڑتے ہیں، پھر جا کے وہ کچھ نہ کچھ یہ زمین والی چیزیں کھاتے ہیں۔ تو یہی چیز یہاں پر یہی معنی یہ ہے کہ وہ سکون سے کیا کریں گے، فقر کا اثر ان کو عطا کیا گیا، دیا گیا، والخزی، اور ان کو خواری دی گئی، ذلت دی گئی، فہی لازمۃ لہم، اور یہ یعنی ذلت خواری ان کو لازم ہے، ان کے لیے لازم ہے، ان کانوا اغنیاء، ان کانوا اغنیاء، اگرچہ یہ غنی ہوں، ایسے غنی ہوں، لزوم، ان کانوا اغنیاء لزوم الدرہم، اگرچہ وہ غنی ہو، امیر ہو، درہم والے ہوں، پیسے ان کو بہت زیادہ ہوں، المدروبۃ لسکتہ، یعنی ان کے رہنے کے لیے ان کو بہت سارے درہم ہو، پیسے ہوں، پھر بھی وہ کیا ہوں گے، ذلیل و خوار ہوں گے اور بھٹکتے رہیں گے زمین کے اندر، زمین کے اوپر۔ ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان پر ذلت و خواری کو مسلط کر دیا بنی اسرائیل کو۔ تو آپ آج دیکھیں بنی اسرائیل کو کیسے ذلیل کیا گیا۔ جو دوسری جنگ عظیم لگی تھی، ورلڈ وار 2 لگی تھی، اس کے اندر یہودی بہت بڑا ذلیل ہوا تھا۔ جو ہٹلر تھا، ہٹلر نے بہت سارے یہودیوں کو قتل کیا تھا، تھوڑے یہودی بچ گئے تھے، پھر جو ابھی اس وقت موجود ہیں یہودی، تو انہی کی یہ اولاد ہیں، ورنہ جو
ہٹلر تھا نا، اس کا ارادہ، پکا ارادہ تھا کہ سارے یہودیوں کو ختم کروں میں، لیکن پھر بھی تھوڑے سے یہودی بچ گئے، پھر انہوں نے اس طرف اسرائیل کی طرف اور فلسطین کی طرف انہوں نے پناہ لی، تو پھر آگے بڑھ کے یہ اتنے زیادہ ہو گئے اور اب پاورفل بن گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر مراد ان کا ذلیل و خوار ہونا ہے۔ آگے کہتے ہیں وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ غَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ، تو یہ ان پر ذلت و رسوائی کا مسلط ہونا، ذالک یہ ذلت و رسوائی کا مسلط ہونا یہ اللہ تعالیٰ کے غضب کے ساتھ تھا۔ باؤ وہ لوٹے، اس شہر سے لوٹے، بغضب من اللہ ذالک اللہ تعالیٰ کی جانب سے غضب ناک ہونے کی وجہ سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر غضب نازل ہوا، اس وجہ سے وہ ذلیل و خوار ہو گئے۔ ٹھیک ہے، باؤ کے بعد رجعو نکالا، بتایا کہ رجعو یہاں پر رجعو کی معنی مرادی، باؤ کی معنی مرادی رجعو ہے، یعنی لوٹنا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے کہتے ہیں ذالکہ کے بعد اس کا مشار علیہ بتا رہے ہیں اے الدرب، الدرب والغضب، یعنی ان کا ذلت و رسوائی ان پر مسلط ہونا اور غضب ناک ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا۔ بے انہم کانوا یکفرون، یہ کیوں تھا، کس وجہ سے ہوا، کس سبب سے ہوا، ان کو ذلیل و رسوا کیوں کیا گیا، اس کا سبب بتا رہے ہیں، وجہ بتا رہے ہیں کہ کانوا یکفرون بآیات اللہ و یقتلون النبیین، وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی کا انکار کرتے تھے۔ کانوا یکفرون بانہم، یہ اس وجہ سے تھا، وہ ذلیل و رسوا اس وجہ سے ہوئے کہ وہ کانوا یکفرون وہ انکار کرتے تھے، نہیں مانتے تھے، بآیات اللہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا وہ انکار کرتے تھے، ان کو نہیں مانتے تھے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ اور انبیاء کرام کو قتل کرتے تھے۔ بنی اسرائیل کے اندر بہت سارے انبیاء ایسے آئے ہیں جن کو ان بنی اسرائیل نے، نالائکوں نے انبیاء کرام کو ہی قتل کر دیا، ان کو مار دیا معاذ اللہ، جیسے زکریا علیہ السلام ہے، یحییٰ علیہ السلام ہے، تو ان انبیاء کرام کو بنی اسرائیل نے شہید کر دیا معاذ اللہ۔ تو انبیاء کرام کو قتل کرنے کی وجہ سے، ان کو شہید کرنے کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرنے کی وجہ سے ان کو ذلیل و رسوا کیا گیا۔ بغیر الحق کے انبیاء کرام کو وہ ناحق قتل کرتے تھے، بغیر الحق کسی حق کے بغیر، یعنی ناحق قتل کرتے تھے، ظلمن آگے نکالا، ظلمن یعنی ظلم کے طور پر۔ ایک تو بندہ ہوتا ہے قصاص کے طور پر کسی کو مارا جاتا ہے، یا کسی کی کوئی چیز بری ہوتی ہے جس وجہ سے اس کو کیا جاتا ہے، لیکن انہوں نے انبیاء کرام کو بلا وجہ، بغیر کسی حق کے کسی وجہ سے انہوں نے ظلماً شہید کر دیا۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس وجہ سے تھا کہ انہوں نے نافرمانی کی، عصوا نافرمانی کی، ویعتدون وکانوا یعتدون اور وہ حد بڑھتے تھے، وکانوا یعتدون اور وہ حد بڑھنے والے تھے، کانوا یعتدون اور وہ حد سے بڑھتے تھے، ان کی جو حد تھی اس کو وہ کراس کرتے تھے۔ یتجاوزون الحد فی المعاصی، انہوں نے وہ تجاوز کرتے تھے، یتجاوزون تجاوز کرتے تھے، کراس کرتے تھے، حد کو فی المعاصی نافرمانیوں میں، نافرمانیوں میں انہوں نے حد کو کراس کر دیا، یعنی اتنی انہوں نے نافرمانی کر دی۔ وَقَرَّرَهُ لِلتَّاقِید، اس کو ذکر کیا، ذالک بما کانوا، اس آیت کو ذکر کیا تاکید کی وجہ سے، قررہ للتاکید، اس کو ذکر کیا ہے تاکید کی وجہ سے، ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون کو، سبب کو یہ انہوں نے تاکید کی وجہ سے ذکر کیا ہے کہ ان کا سبب، ان کے ذلیل و رسوا ہونے کا سبب تو پیچھے بھی گزرانا کہ انہوں نے آیات الہی کا انکار کیا، انبیاء کرام کو قتل کیا، یہ سبب پیچھے گزرا، لیکن پھر بھی دوسرا بیان کیا تو یہ تاکید کے لیے ہے، پختہ کرنے کے لیے کہ وہ اتنے نالائق تھے۔ آگے کہتے ہیں ان الذین آمنوا والذین ہادوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے، والذین ہادوا اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے، والنصارى والسابئین اور جو
عیسائی ہوئے، نصارہ ہوئے، اور سابعین اور سابع ہوئے۔ سابعین یہ بھی ایک مذہب ہے، مذہب سابعہ، جو لوگ ایمان لے آئے اور جو لوگ یہودی ہوئے یا نصارہ ہوئے یا اور جو سابعی ہوئے۔ ٹھیک ہے، آگے ان کی وضاحت کر رہے ہیں۔ تو آمنو کے بعد بالانبیاء من قبل نکالا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو لوگ ایمان لے آئے، یعنی اپنے انبیاء کرام پر، جو پہلے انبیاء کرام آئے تھے، جو ان پر ایمان لے آئے۔ والذین ہادوا، اور جو یہودی ہوئے، ہم الیہود، اور وہ یہودی ہیں۔ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، ان پر ایمان لے آتے ہیں۔ والنصارہ، اور جو نصارہ ہوئے، نصارہ عیسائیوں کو کہتے ہیں، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے وہ۔ والسابعین، اور یہ بھی ایک مذہب ہے، اور جو سابعی بنے۔ سابعی کون ہے؟ طائفۃ من الیہود او النصارہ، یہ ایک گروہ ہے، ایک گروپ ہے یہودیوں کا یا پھر نصارہ کا، عیسائیوں کا۔ من آمن منہم، من آمن باللہ والیوم الآخر، ان تینوں میں سے، یہودی، نصارہ، سابعین میں سے جس نے، من آمن باللہ، جس نے اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا، جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا، والیوم الآخر، اور جو آخرت کے دن پر ایمان لے آیا، فی زمن نبینا، ہمارے نبی کے زمانے میں، وعمل صالحا، اور صالح عمل کیے، اچھے عمل کیے، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کا اجر، ان کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے۔ فلہم، ان کے لیے، اجرہم، ان کا اجر، ان کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے۔ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا، نہ ہی وہ غمگین کیے جائیں گے۔ لا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی ان کو غمگین کیا جائے گا۔ عمل صالحا کے بعد بھی شریعتی ہی نکالا، یعنی اپنی شریعت پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر انہوں نے عمل کیا، یعنی پہلے یہودی تھے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے اور اچھے اچھے اعمال کیے، تو اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے گا۔ اجرہم یعنی ثواب اعمالہم، یعنی وہ جو اچھے اعمال کریں گے تو ان کا ثواب اللہ تعالیٰ ان کے رب کے پاس ہے۔ ٹھیک ہے، یحزنون کے بعد رعیہ فی ضمیر آمن، اس کی رعایت کی گئی ہے آمن کی ضمیر کے اندر، تو یہاں پر یہ جمع کا صیغہ ہے، یحزنون، ہم یحزنون، یہ جو آیا ہے نا، تو یہ اصل میں من آمن کی طرف اس کا اشارہ ہے، تو وہ من آمن مفرد ہے، آمن مفرد ہے، اور یہاں پر یہ جمع لایا گیا ہے، تو اس کی وضاحت کریں، رعیہ فی ضمیر آمن، آمن کی ضمیر کے اندر، جو آمن کی ضمیر جو ہے اس میں اس کی رعایت کی گئی ہے، یعنی لفظاً اگرچہ مفرد ہے لیکن مانن یہ جمع کی لیے استعمال ہوا ہے۔ وعمل لفظ من و فیہا و فیما بعدہ معناہ، اور من کا لفظ، اس کا تعلق پیچھے سے ہے، عمل اور آمن کا تعلق پیچھے سے ہے، تو آمن کی ضمیر میں اور عمل کی ضمیر میں پیچھے آیا نا، من آمن و عمل، تو یہ جو دو فعل آئے نا، تو ان دونوں کی ضمیر مفرد ہے، تو ان دونوں کی ضمیر کے اندر جمع کا اعتبار کیا گیا ہے، جمع کی معنی کا رعایت کی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، آگے یہ دوسری بات کہہ رہے ہیں، لفظ من و فیما بعدہ معناہ، یہ جو من آ رہا ہے نا، من آمن باللہ ہے، تو من کا لفظ اور من کے بعد جو آ رہا ہے وہ فیما بعدہ، اور جو من کے بعد آ رہا ہے تو معنی یہ بھی من کی معنی میں ہی ہے، یعنی یہ دونوں من ہی کی معنی میں، یعنی من یہ مفرد کے لیے بھی آتا ہے، جمع کے لیے بھی آتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو لہذا یہاں پر یہی ہوگا کہ یہ دونوں جمع کے لیے بھی استعمال ہو سکتے ہیں، لیکن یہاں پر دونوں معنی ہم کر سکتے ہیں، جو ایمان لے آئے یا جو شخص ایمان لے آیا، مفرد اور جمع دونوں کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے پڑھیں۔ چلیں اتنا کافی، اس کو آپ اچھی طرح سے یاد کیجئے گا، اگر کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو پوچھ لیں۔